अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद अजमल वालेक। और आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे 28 मई को लाहौर में होने वाले एक इजलास में मियां नवाज शरीफ जो है वो मुस्लिम लीग नून के दोबारा से सदर मंतखब हो गए हैं। माजी में जो है वो मुल्क भर में 28 मई को जो है वो तकरीबात का इनेकाद किया जाता था, लेकिन जो है वो 28 मई को यौम तकबीर के मौके के ऊपर जो है वो फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जो है वो खातिर खा तकरीबात नहीं हुई। फैसलाबाद में सिर्फ 2 मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है जिन्होंने अपने अपने डेरों के ऊपर तकरीबात का इनेकाद किया है। वो कौन से रहनुमा है आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे NA97 ताले वाला को वहाँ से तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। MNA मंतखब हुए हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में, उनको जो है वो अदालत से बड़ा रिलीफ मिला है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है साबिक MNA है, रिकाउंटिंग में कामयाब हुए हैं अली गौहर बलोच, उनको जो है वो अदालत से तकरीबन जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अली गौहर बलोच जो है वो उनकी एक पटिशन उनके ख़िलाफ़ की थी साबिला बलोच ने, वो तकरीबन जो है वो डिसमिस हो गई है। ये किन ग्राउंड के ऊपर हुई है ये हम डिस्कस करेंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। पिछले व्लॉग में हमने डिस्कस किया था कि वो 31 मई को फैसलाबाद में जलसा करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो है वो चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा अहमद रज़ा के तर्जुमान से हमारा रब्ता हुआ। उन्होंने अपना फ़ीडबैक दिया। उनका ये कहना था कि हम आज सूरत जलसा करेंगे। साहबजादा अहमद रज़ा ने जो जलसा के मुलतवी करने के हवाले से जो फ़ैसला किया था वो फ़ैसला जो है वो तब्दील हो चुका है। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मुस्लिम लीग नून को। मुस्लिम लीग नून के कायद जो है मियां नवाज शरीफ मुंतखब हो गए हैं। तवील अरसे के बाद जो है वो तकरीबन 5-6 साल पहले उनको नाअहल किया गया था कामा और पनामा के इशू के ऊपर, और इस वाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने इजलास में जो है वो जनरल कौंसिल का इजलास हुआ, वहाँ पे एक तवील जो है वो एहतजाजी तकरीर भी की। और मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमा जिन्होंने जेल काटी हैं पिछले 4-5 साल के दौरान, उनका तज़किरा भी किया। ख़ास तौर पर शाद खान अब्बासी के हवाले से जो तकरीबन मुस्लिम लीग नून छोड़ चुके हैं, उनको भी उन्होंने जो है वो अपनी तकरीर के दौरान खराज तहसीन पेश किया। 28 मई के हवाले से फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ 2 जगह पे तकरीबात हुई। वो है साबिक MP HP गुज्जर के डेरे के ऊपर हुई, और दूसरी जो है वो फैसलाबाद से इकलौते MNA मुंतखब हुए हैं 8 फरवरी के इलेक्शन में, वो है शहबाज बाबर गुजर। उनकी समंदरी में हवेली करमावाली में जो है वो एक तकरीब हुई। इसके अलावा पूरे फैसलाबाद में कहीं पे भी यौम तकबीर के हवाले से तकरीबात नहीं हुई। मुस्लिम लीग नून ने जो है वो अखबारात में और TV पे बड़े बड़े इश्तिहारात चलाए, और 28 मई का क्रेडिट लेने के हवाले से उन्होंने बातचीत की। और इस हद तक ये बात दुरुस्त भी है कि मुस्लिम लीग नून ने 28 मई के जो एटमी धमाके थे उस हवाले से जो है वो खासा प्रेशर बर्दाश्त किया था मियां नवाज शरीफ ने, लेकिन उसका एक तवील बैकग्राउंड है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और डॉक्टर कदीर की जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान में एटमी प्रोग्राम के हवाले से, इनको किसी भी तरीके से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं यौम तकबीर की सेलिब्रेशन के हवाले से। शफीक गुज्जर जो है वो उन्होंने अपने डेरे के ऊपर तकरीब की है। शफीक गुज्जर 8 फरवरी के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून से टिकट मांग रहे थे PP 114 से और PP 106 से। PP 106 में जो है वो मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के साबिक MP हैं चौधरी अली अख्तर, जो बाद में जो है वो इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन गए थे। सीट एडजस्टमेंट में मुस्लिम लीग नून ने उनको जो है वो टिकट अवार्ड कर दिया था, या वहाँ पे जो है वो सीट एडजस्टमेंट कर ली थी। चौधरी अली अख्तर जो है वो शेर के बजाय अकाब के निशान के ऊपर उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन तहरीक इंसाफ के साबिक MP हैं एहसन रज़ा खरल, उनसे हार गए थे। और PP 114 से शफीक गुज्जर जो है वो दूसरा टिकट मांग रहे थे, वहाँ से मुस्लिम लीग नून ने टिकट जो है वो दे दिया था शेख मोहम्मद यूसुफ को। शेख मोहम्मद यूसुफ जो है इनको हराया है लतीफ़ नज़र गुज्जर ने। लतीफ़ नज़र गुज्जर जो है वो दूसरी दफ़ा MP मुंतखब हुए हैं। और शफीक गुज्जर के हवाले से अगर हम बात करें तो वो इस दफ़ा जो है वो सूबाई असम्बली के बजाय NA101 से कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए प्लान कर रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने पिछले दिनों अपने हामियों से मुलाकातें भी की हैं, और उनकी तमाम तकरीबात और उनकी जो शादियां हैं और फौदियाँ वगैरह है, इस हवाले से जितने भी उनके जो एफर्ट्स चल रही हैं वो सारी NA101 के हवाले से हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने डेरे के ऊपर जो है वो यौम तकबीर के हवाले से एक तकरीब भी की है। और NA101 को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं 2018 से। 2018 में वहाँ पे फैज़ुल्लाह कमोका तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और वेस्ट पंजाब के सदर भी रहे हैं। उन्होंने जो है वो मियां अब्दुल मन्नान को 2018 में शिकस्त दी थी, और 2024 में इसी हल्के से जो है वो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है राना आतिफ पहली दफ़ा इलेक्शन कंटेस्ट किया है। उन्होंने मियां अब्दुल मन्नान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, और उनके बेटे हैं अरफान मन्नान, उनको शिकस्त दी है। और इसी हल्के से नीचे दो तीन सूबाई हल्के हैं, उनको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। PP 113 से की सैंड ओवर जो है, जिनको मुस्लिम लीग नून जो है वो अपना सदाबहार MP डिक्लेयर कर रही थी, या
ان کو قرار دے رہی تھی، ان کو شکست دی ہے بشارہ ڈوگر نے. اور اسی کانسٹیچوئنسی کا دوسرا حلقہ ہے، وہاں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے سابق ایم پی اے ہیں رانا علی عباس، ان کو ہرایا تحریک انصاف کے رہنما ندیم صادق ڈوگر نے. یوں یہ پورا حلقہ جو ہے وہ تقریباً تحریک انصاف کا ہو گیا ہے. اور اب جو مسلم لیگ نون کے رہنما شفیق اجر بیان کر رہے ہیں کہ وہ NA 101 سے جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. اگلا الیکشن جب بھی ہوگا ان کا یہ خیال ہے کہ اب میاں عبد المنان کی فیملی میں اس حلقے سے الیکشن جیتنے کی سکت نہیں رہی. اور تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں سمندری میں NA 98 کو، وہاں سے شہباز بادل اور گجر کی رہائش گاہ کے اوپر کرما واری حویلی میں جو ہے وہ یوم تکبیر کی ایک تقریب ہوئی ہے. وہاں پہ مسلم لیگ نون کے ورکرز جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اور انہوں نے میاں نواز شریف کا جو صدارتی الیکشن تھا مسلم لیگ نون کا، اس کو بھی جو ہے وہ ٹی وی کے اوپر لائیو دیکھا ہے. اور وہاں پہ کیک بھی کاٹا گیا یوم تکبیر کے حوالے سے، اور پاکستان کے حوالے سے دعائیں بھی کی گئی ہیں، نعرہ بازی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ پورے فیصل آباد میں کوئی بھی تقریب نہیں ہوئی. ماضی کے حوالے سے بات کریں تو یوم تکبیر کے حوالے سے مسلم لیگ نون جو ہے ان کی کوئی خاطر خواہ ایسی کوئی اقدامات نہیں تھے. فیصل آباد میں اگر ہم بات کریں، یہاں پہ جو ہے وہ ماضی میں بھی کوئی بڑی تقریبات نہیں ہوتی رہی. میاں نواز شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میاں نواز شریف جو ہے وہ اب مسلم لیگ نون کے صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس جو ہے وہ اب صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے، وہ ہے اپنی پارٹی کو جو ہے وہ پہلے سے مضبوط کرنے کا. خاص طور پہ پنجاب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پنجاب جو ہے وہ ان کی بڑے طریقے سے جو ہے وہ ہار کا سبب بنا ہے. جہاں سے فیصل آباد کی حد تک بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی زیادہ تر سیٹیں ہار گئی ہیں. اور میاں نواز شریف جو ہے وہ پنجاب بھر میں، پاکستان بھر میں جو ہے وہ اپنی تنظیم کو اثر نو منظم کرنے کا پلان کر رہے ہیں. اور پنجاب کی حد تک اگر بات کریں تو پنجاب میں جو ہے وہ 3 ریجن میں مسلم لیگ نون کو تقسیم کرنے کا پلان کیا جا رہا ہے. آلریڈی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پیٹرن کو اڈاپٹ کر رہی ہے جو تحریک انصاف نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے یا پیپلز پارٹی نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. پنجاب میں 3 ریجن جو ہے وہ ان میں مسلم لیگ نون کو تقسیم کیا جا رہا ہے، جس میں ویسٹ پنجاب ریجن ہے، ساؤتھ ریجن ہے، اور سینٹرل پنجاب کا ریجن ہے. اس والے سے اگر بات کریں تو مسلم لیگ نون کے پنجاب کے صدر ہیں رانا ثناء اللہ خان. رانا ثناء اللہ خان کی جو تنظیمی حوالے سے اگر سروسز دیکھی جائے تو 2024 کے الیکشن کے بعد جو ہے مسلم لیگ نون کو بڑی شکست کا پنجاب میں سامنا کرنا پڑا ہے. اور رانا ثناء اللہ اگر پنجاب میں جو ہے وہ تنظیم کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اوبویسلی وہ تقریباً جو ہے وہ اپنے پارٹی سے یا تنظیمی ذمہ داریوں سے فارغ ہو جائیں گے. اور میاں نواز شریف کے پاس ابھی سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کو اثر نو جو ہے وہ انہوں نے منظم کرنا ہے. اس حوالے سے وہ خود تو صدر بن گئے ہیں، اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سینئر نائب صدور اور نائب صدور سمیت دیگر عہدوں کے اوپر جو ہے وہ مختلف رہنماؤں کی ایڈجسٹمنٹ یا ان کے الیکشنز ہونے ہیں. احسن اقبال جو ہے وہ سٹنگ سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، لیکن احسن اقبال چونکہ وفاقی وزیر بن گئے، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کا ایک جو ہے وہ فارمولہ زیر غور ہے کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ وفاقی کابینہ میں یا صوبائی کابینہ میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں ان کو تنظیمی عہدوں سے علیحدہ کر دیا جائے. اور احسن اقبال جو ہیں اگر وہ مستعفی ہوتے ہیں تو سب سے بڑا نام جو زیر غور ہے وہ ہے خواجہ سعد رفیق کا. لیکن ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں اس سینیریو کو کہ مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں نواز شریف، ان کا تعلق بھی لاہور سے ہے، اور خواجہ سعد رفیق کا تعلق بھی لاہور سے ہے. اور مسلم لیگ نون کے اوپر آلریڈی جو ہے وہ پنجاب کی پارٹی کا ایک الزام لگا ہوا ہے، اور اس الزام کو یہ تقویت مل سکتی ہے کہ اگر خواجہ سعد رفیق کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون آئندہ تنظیم سازی کے دوران مرکزی سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ تعینات کر لیتی ہے. اور میاں نواز شریف کے پاس جو دوسرا آپشن ہے، جو انہوں نے کل اپنی تقریر کے دوران اعلان بھی کیا کہ وہ پورے پاکستان کو دورے کریں گے، اور ان دورے کے دوران جو ہے وہ مختلف ریجنس کی تنظیموں کے ساتھ اور ڈویژنل عہدیداروں کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں بھی کریں گے. فیصل آباد کی حد تک اگر ہم بات کریں تو ڈویژنل صدر ہے حاجی اکرم انصاری، ضلعی صدر ہے میاں قاسم فاروق، اور سٹی صدر ہے شیخ اعجاز احمد. اور ان تمام عہدوں کے اوپر جو ہے وہ آئندہ چند روز میں بڑی تبدیلیاں متوقع ہے. تقریباً ساری کی ساری تنظیم جو ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے. اور تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں NA 97 تانیہ والا کو، جہاں پہ تحریک انصاف کے MNA ہیں 8 فروری کو منتخب ہوئے. سعد اللہ بلوچ پہلی بار جو ہے وہ MNA منتخب ہوئے ہیں. ان کے حوالے سے ایک پٹیشن جو ہے وہ انہوں نے اپنے کونسل کے تھرو جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں گزاری تھی، جس میں ان کا موقف تھا کہ علی گوہر بلوچ جو مسلم لیگ نون کے سابق MNA ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک پٹیشن کی ہے جس کے اوپر جو ہے وہ اس حلقے میں ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے اپنے کونسل کے تھرو یہ موقف اختیار کیا تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس جو ہے وہ کسی بھی ہارے ہوئے امیدوار کی ری کاؤنٹنگ کے لیے اختیار نہیں ہے. اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے، تقریباً 7 صفحات پہ مشتمل ایک بڑا فیصلہ ہے، جس سے سعد اللہ بلوچ کو بڑا ریلیف ملا ہے. اور مسلم لیگ نون کے NA 97 سے جتنے بھی ورکر ہیں وہ تقریباً جو ہے وہ مایوس ہیں اس تمام صورتحال کے دوران. سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ MNA کی پوزیشن پہ
مستحکم ہو گئے ہیں. آلریڈی جو ہے وہ ان کو ڈی نوٹیفائی بھی نہیں کیا گیا تھا، اگرچہ جو ہے وہ علی گڑھ بلوچ جو ہے وہ انہوں نے ری کاؤنٹنگ میں اپنی جیت کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے ڈھول بجائے مٹھائیاں جو ہے وہ تقسیم کی تھی اپنے کارکنوں کے درمیان، لیکن جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ نے اس تمام سینیریو کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا، اور لاہور ہائی کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ دیا ہے جس پہ جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ جو ہے وہ دوبارہ سے ایم این اے کی حیثیت سے اپنی پوزیشن برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور علی گڑھ بلوچ کی کامیابی جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ اب ناکامی میں تبدیل ہو چکی ہے. البتہ ان کے پاس مختلف آپشنس ہیں، وہ ریویو میں جا سکتے ہیں، الیکشن کمیشن کے جو بھی انہوں نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے، اس سیکشن کو دوبارہ سے جو ہے وہ جواز بنا کے کسی اور فورم پہ بھی جا سکتے ہیں. لیکن سر دست جو ہے وہ 8 فروری کے الیکشن میں جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ ہی کامیاب ہوئے تھے، اور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد جو ہے وہ سعد اللہ بلوچ کی کامیابی دوبارہ سے برقرار رہی ہے. اور تھوڑا ہم ڈسکس کرتے ہیں 31 مئی کو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے حوالے سے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جو ہے وہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ایک حکم نامے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا تھا کہ دوبارہ سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی مرکزی قیادت جو ہے وہ دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی. اور اس حوالے سے لاہور ہائی کورٹ نے حکم بھی دیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈی سی فیصل آباد سے جا کے ملاقات کریں. اس حوالے سے 27 مئی کا دن جو ہے وہ فائنل کیا گیا تھا کہ مقامی انتظامیہ کے ساتھ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کے رہنما جو ہے وہ ڈی سی فیصل آباد سے ملاقات کریں گے، لیکن کوئی ملاقات فی الحال نہیں ہو سکی. اور 31 مئی کے حوالے سے صاحبزادہ حامد رضا نے اپنے ترجمان کے تھرو ہمارے تک ایک پیغام بھجوایا ہے کہ ہم 31 مئی کا جلسہ صورت کرنا چاہ رہے ہیں. ہم نے یہ جلسہ ملتوی نہیں کیا، لیکن ابھی تک کے جو حالات ہیں جلسے میں صرف 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں. لیکن دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں جلسے کے حوالے سے یا ڈی سی فیصل آباد سے ملاقات کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی. البتہ لاہور ہائی کورٹ میں جو ایک ریٹ زیر سماعت ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ مقامی انتظامیہ نے ایک جواب جمع کروانا ہے. اس جواب کی تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. یہ ناظرین ہمارا آج کا ولاگ تھا جس میں ہم نے اب تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کیے ہیں. مزید اپڈیٹس جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہے گا. ہمارا چینل ہے پالیٹکس ود ادبل والے کی، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ایمان کی سلامتی دے. اللہ حافظ.